अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुम्मा मुबारक। आज 3 इश्यूज़ के साथ हम आपके पास पेश हुए हैं और सरे फहरिस्त बल्ले का मुस्तकबिल है। आज बल्ले का मुस्तकबिल का तयन होगा। आज का दिन बल्ले के लिए बहुत अहम है, यानी कि जो पिछले दिन गुजरे हैं उन सबसे ज़्यादा अहम है। कैसे है हम इस पर बात करेंगे। दूसरा इशू ये है कि जो नया सर्वे आया है उसमें जो मकबूल तरीन लीडर कौन है, और तीसरी बात इमरान खान और जनरल बाजवा की एक मीटिंग के हवाले से। तो आपको याद दहानी कराता जाऊं कि सब्सक्रिप्शन के हवाले से जिन्होंने नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें, और जिन्होंने दोनों काम कर लिए हैं वो लाइक्स करें, और अगर दोनों काम नहीं भी किए तो फिर भी लाइक करें। आपको ऑब्वियसली पसंद है प्रोग्राम तो इसीलिए आप देखते हैं, तो लाइक करके इनके इजहार किया करें, अपनी मोहब्बत का इजहार किया करें। तो वापस मौजू की तरफ, बल्ले के हवाले से कल आपने देखा कि जुमेरात बड़ा एक ड्रामाई दिन था। बहुत सारी खबरें थी, कुछ जज रिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान आंख मचोली चल रही थी। इलेक्शन कमीशन पीटीआई वालों के पास आए कि हमारे जो सर्टिफिकेट हैं उनको वेबसाइट पर चढ़ा दें। उन्होंने कहा जी क्यों चढ़ाइए, नहीं चढ़ाते, तुसी कर लो जो करना है। तो अब ये है कि पीटीआई ने कहा जी कि ये कोई नया चंद चढ़ाने लगे ने। वो पेशावर हाई कोर्ट वापस गए, उन्होंने कहा जी कि ये आपके हुक्म पर अमल नहीं कर रहे तो इन पर तौहीन लगाई जाए, तौहीन अदालत का मुकदमा किया जाए इलेक्शन कमीशन पर। इन द मीन वाइल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया, उसने कहा जी कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है, इसका कुछ करें। और आज आखिरी दिन है कि सुप्रीम कोर्ट वो फैसला, वो केस सुन सकती है। आखिरी दिन मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि 13 तारीख तक इंतखाबी निशान अलाट होने हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगी। अगर वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बहाल रखती है तो इलेक्शन कमीशन उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं जो इलेक्शन के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो पीटीआई के सर्टिफिकेट्स हैं उनको अपनी वेबसाइट पे चढ़ा देगा, और फिर यह है कि उनको आगे बल्ले का निशान भी मिल जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया तो बल्ला गया। तो लिहाजा आज बल्ले के लिए बहुत अहम दिन है। तो आज देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देखते रहिएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ और हमारे वीलाग की तरफ भी, को अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आगे बढ़े जी। तो नाजरीन, दूसरी बात यह है कि हमने आपसे एक दिन पहले एक सर्वे शेयर किया था, और वो सर्वे ये था कि जो इलेक्शन से एक माह पहले, यानी कि एक माह ही रह गया, अब एक माह से हर दिन कम होता जा रहा है। तो जो एक सर्वे आया है उसमें नून लीग और पीपल्स जो पीटीआई है उनके दरमियान जो पॉपुलैरिटी का गैप है वो कम होता गया। और पंजाब में ये सूरत हाल है कि दोनों की पोजीशन नून लीग और पीटीआई की वही है जो 2018 में हो गई थी। अब इसमें ये चीज़ नून लीग के लिए इसलिए पॉजिटिव है कि नून लीग दिन ब दिन इम्प्रूव कर रही है। पीटीआई के लिए इसलिए नेगेटिव है कि पीटीआई दिन ब दिन उसकी जो पॉपुलैरिटी लेवल है वो कम होता जा रहा है। पॉपुलैरिटी कह लें, हमायत कह लें, या लोगों को पता है यार इमरान खान जेल चाहिए, देखो की असल लेना है, ठीक है। तो अब ये है कि मियाँ साहब जो है नहीं, मियाँ साहब शरीफ आदमी हैं, पूरा ख़ानदान ही शरीफों का है, बल्कि हैं ही शरीफ, जिनके नाम के साथ शरीफ आता है वो कितने शरीफ लोग होंगे। तो लिहाजा इनको ही वोट दे दें। वैसे भी ये है कि ताकत सबको अच्छी लगती है। अच्छा, लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि एक तो था कि जो ओवरऑल पार्टीज़ की हमने बात तो आपको पहले बताई, एक जो चीज़ उस सर्वे में थी और हमने पहले आपको नहीं बताई वो ये थी कि इस टाइम सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है। तो जनाब अली, जो अगर नेशनल लेवल पर देखें तो मकबूल तरीन लीडर जनाब अली इमरान खान साहब हैं। आज भी इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन ये खबर इस लिहाज से नेगेटिव है कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ कम हो रहा है, और जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो वो 36% से 52% पे चले गए हैं, 52% पे मियाँ साहब, और इमरान खान जो हैं वो 60% से 57% पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब जो है उधर भी गैप कम हो रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम पंजाब में देखें तो उधर मियाँ नवाज शरीफ ज़्यादा पॉपुलर हैं, यानी कि उधर जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो 60% पॉपुलर हैं, जो इमरान खान है वो कोई 50 की में चल रहे हैं, कोई पता नहीं 53% है या कोई उनकी ये पोजीशन है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि
جو سیاست ہوتی ہے اس میں ہر دو طرح کی سیاست کے اپنے مثبت اور منفی اثرات ہوتے ہیں. جب آپ جیل میں جاتے ہیں تو آپ کو ہمدردی ملتی ہے، لیکن ساتھ جو ایک اپورچونسٹک ووٹ ہے یا سوئنگ ووٹ آپ جس کو کہہ لیں، وہ بھی ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب تو جیلے چلے گئے نا، ایسا اپنے کام کی کو کرانے، لہٰذا جو نئی پارٹی آ رہی ہے اس کے ساتھ کریں. یہ کام 2018 میں بھی ہوا تھا بائی دا وے. یہ نہیں تھا کہ ابھی کو لوگ جو ہیں ان میں کوئی وفاداری بدلی ہے. ویسے بھی جو ایک سکسیس ہے، یعنی کہ سکسیس کی ایک اپنا چارم ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف لے کر جاتی ہے. تو جب پتہ چلے جی کہ نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں کو میاں صاحب میں ان کو خوبیاں نظر آنا شروع ہو گئیں. پہلے 2018 میں عمران خان نظر آ رہا تھا تو اس میں خوبیاں نظر آنا شروع ہو گئیں، لیکن اس وقت جو میاں صاحب ہیں ان کا گراف جو ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ وہ اس ٹائم پنجاب میں پاپولر لیڈر ہیں، یعنی کہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں وہ ہیں. تو آگے بڑھیں جی. آگے جو بات ہے وہ ہے ایک ملاقات کی جو کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہے. یہ ملاقات پرانی ہے. میں آج آپ سے کیوں بات کر رہا ہوں؟ میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں جناب علی کہ خان صاحب روزانہ کوئی نہ کوئی نویں گل سنا دیں نے. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جیل سے اپنی ہمشیرہ کے ذریعے ایک پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کیا ہے کہ جا کے بار اخبار نویساں نوں دس دو. انہوں نے کہا جی کہ مجھے اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے پیغام بھیجا تھا کہ عمران خان آپ رجیم چینج کے نعرے لگانے چھوڑ دو، میں آپ کو 2/3 اکثریت دے دوں گا. اب یہ دیکھیں ویسے کتنی سادہ سی بات لگتی ہے، اور خان صاحب جس طریقے سے 2/3 ان کو مل رہی ہے تو یہ تھوڑی سی بات پہ تو ان کو ضرور یہ نعرے لگانے بند کر دینے چاہیے تھے اگر 2/3 اکثریت اس میں ملتی ہے. خان صاحب اتنی دیر سے امپائر کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر اتنا ہی چھوٹا معاملہ تھا تو وہ کر لینی چاہیے تھا ان کو. اور جنرل باجوہ اس ٹائم کس طرح کر سکتے تھے کہ جنرل باجوہ نومبر میں ریٹائر ہونے والے تھے، الیکشن جو ہے وہ کہیں قریب نظر ہی نہیں آ رہے تھے، تو جنرل باجوہ نے ان کو 2/3 اکثریت ویسے کیسے دینی تھی؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سوائے یہ کہ خان صاحب کے جو کوئی بلائنڈ فالوور ہیں کہ جو ان کی ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں، اور اگر یقین نہ آئے تو دینے جی کہ دوسرے بھی تو جھوٹ بول دینا. یہ ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے بائی دا وے. یہ شعور کی علامت نہیں ہے آپ لوگوں میں، یعنی کہ خان صاحب کے جو فالوور ہیں ان میں کافی شعور ہے، تو شعور والے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، وہ چیزوں کو میرٹ پر چیک کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اصل بات کی طرف. بات یہ ہے کہ جناب علی اگست 2022 میں جنرل باجوہ کی عمران خان کے ساتھ 2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ اس ٹائم بھی یہ کچھ چیزیں آئی تھی باہر جی کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب ملاقات کس طرح ہوئی تھی کہ جو صدر علوی صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ ان سے ملاقات کر لیں. جنرل باجوہ کہتے تھے جی کہ وہ مجھے اتنا ذلیل کر رہا ہے، باہر جا کے جدھر بھی جاتا ہے یعنی کہ میرے پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے، میں اس کو کس طرح ملوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ میرے لیے مل رہے. تو وہ فائنلی 1-2 دفعہ صدر علوی جو ہیں وہ اس ٹائم جنرل باجوہ کے پاس گئے، ان کے گھر گئے یعنی کہ آرمی ہاؤس، یہ کہنے کے لیے کہ آپ آئیں ایوان صدر، اور عمران خان کو بھی میں بلاتا ہوں تو آپ کائنڈلی اس سے مل لیں. یعنی کہ وہ خان صاحب میرے سے بھی ناراض ہوتے ہیں، تو کیسا صدر ہے کہ تو ایک آرمی چیف کو نہیں لا سکتا، کیسا کمانڈر ان چیف ہے. تو خیر انہوں نے اس ٹائم ملاقات کی، اور جو ملاقات کی اصل میں اس میں خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کی گورنمنٹ کرا دیں، یعنی کہ ایک اور رجیم چینج کریں، کہ آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کرا دیں اور ہماری صلح، ہماری دوستی. انہوں نے کہا جی میں کیسے کراؤں خان صاحب، مجھے ذرا طریقہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں تو کوئی بتائیں طریقہ. انہوں نے کہا کہ آپ جو ایم کیو ایم والے ہیں ان کو آپ ان کو کہیں کہ سپورٹ وڈرا کریں تو باقی یعنی کہ ہر چیز ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بتائیں آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ تو اسمبلی میں نہیں ہیں، آپ ادھر سے ریزائن دے کے نکل گئے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو وہ اس بات پہ خان صاحب سے ان کے مذاکرات دوبارہ تعطل کا شکار ہو گئے. تو اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ رجیم چینج کی جو بات ہے وہ خان صاحب نے کی تھی اور اس پیرائے میں ہوئی تھی. تو ابھی جو انہوں نے بات کی ہے یہ آئی ڈونٹ نو کہ کس کو انہوں نے بیوقوف بنانے کے لیے کی ہے، یا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آج کل وہ شاید ڈائریکٹ جو ہے وہ کوئی جنرل عاصم کا نام نہیں لیتے، تو ان کا خیال ہے کہ جنرل اگر نام میں سے آ جائے گا باجوہ، جنرل باجوہ کا ذکر ہو جائے گا تو بات فوج اسٹیبلشمنٹ فوج کی ہو رہی ہوگی. تو یہ ناظرین اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور ایک آخری چیز جو ہے مجھے ایک انفارمیشن اڑتی آئی ہے. اب میرے پاس کوئی بہت زیادہ میں نے اس کا میتھ کوئی نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں آئیڈیا کس حد تک درست ہے، لیکن جو بتانے والا بندہ ہے نا وہ ایسی جگہ سے بتاتا ہے کہ وہ باتیں مجھے لگتا ہے کہ اس کی ٹھیک نکلتی ہیں. وہ بعد میں کوئی ایک دن میں کوئی 2-3 باتیں انہوں نے کوئی مجھے پہلے بتائیں اور وہ ٹھیک نکلی. اور ناظرین انہوں نے اس یعنی کہ میرے ایک سورس کے مطابق
یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد جو ملٹری کورٹس کے فیصلے ہیں، ملٹری کورٹ نے اپنے ٹرائل مکمل کر لیے ہوئے ہیں اور وہ فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں. وہ فیصلے انہوں نے کب کرنے تھے؟ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. اب جو سپریم کورٹ کا ایک 6 رکنی بینچ تھا، انہوں نے 5 رکنی بینچ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. وہ تفصیلی فیصلہ تو آ گیا ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ نہیں ہوتا تو آپ نے فیصلے نہیں سنانے. اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں، لیکن ایک شنید یہ ہے کہ بہت جلد جو ملٹری کورٹ کی نے اپنے جو لوگ 9 مئی کے کیس میں پکڑے ہوئے ہیں ان کو سزائیں سنانا شروع کر دے گی. یہ کیسے ہوگا؟ میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ادھر کیا کیا ہو رہا ہے. آپ کو پہلے پتا تھا کہ جو اعجاز الاحسن ہے وہ ریزائن کر دیں گے، تو میں پھر جو ہے میری بھی عقل عاجز آ گئی. تو میرے پاس اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. یہ ایک خبر اس طرح کی گردش کر رہی ہے، تو میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا، نہ کوئی میں اس کی تردید کر رہا ہوں، میں بس پیش کر رہا ہوں. تو یہ صورتحال ہے جناب. باقی نیکسٹ ویلاگ میں مزید خبروں کے ساتھ آپ کے پاس پیش ہوں گے. اجازت دیں، خدا حافظ.